بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ذوالحج کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی۔ اہل عراق نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے قاصد اور خطوط بھیجے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ اپنے اہل بیت اہل کوفہ کے 60 افراد کے ساتھ 10 ذی الحجہ بروز سوموار کو عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہیں قیام کریں اور خلافت پر مجھے نامزد کر دیں، آپ کی اطاعت ہوگی اور آپ کی نافرمانی نہ کی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پھر وہ سرگوشیاں کرنے لگیں تاکہ ہم ان کی باتیں نہ سن سکیں، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت ہم نے منادی کرنے والے کو مینا کی طرف جانے کا اعلان کرتے سنا۔ کوفہ روانگی سے قبل حج و عمرہ۔ عبداللہ بن سلیم اور منظر بن شمحل کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور اپنے بال ترچھوا کر عمرہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کوفہ کو روانہ ہو گئے اور ہم لوگوں کے ساتھ مینا کو چلے گئے۔ امیر مکہ کا کوفہ جانے سے منع کرنا۔ ابو مخفف نے حارث بن کعب والبی سے اور انہوں نے عقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو امیر مکہ عمرو بن سعید کے آدمیوں نے، جو عمرو بن سعید کے بھائی یحییٰ ابن سعید کی زیر کمان تھے، آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن آپ نے انکار کر دیا اور چل پڑے۔ اس پر دونوں فریق باہم الجھ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے کوڑوں اور ڈنڈوں سے ایک دوسرے کی پٹائی کی۔ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سخت مقابلے کے بعد راستہ بنا لیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ یحییٰ نے پکار کر کہا کہ اے حسین، کیا آپ خدا سے نہیں ڈرتے؟ امت کے ایک کلمہ پر جمع ہو جانے کے بعد آپ ان میں پھوٹ ڈال رہے ہیں اور خود بھی جماعت کو ترک کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تنعیم سے گزرے تو انہیں ایک قافلہ ملا جسے امیر یمن بجیر بن زیاد حمیری نے یمن سے یزید بن معاویہ کی طرف بھیجا تھا اور جن کے پاس ورث اور بہت سی پوشاکیں تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور شتربانوں سے اجرت طے کر کے انہیں کوفہ تک کا کرایہ دے دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی فرزند سے ملاقات۔ اس کے بعد ابو مخفف پہلی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرزند کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضاء آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، پہلے بھی اختیار اللہ کو تھا اور اب بھی اسی کو ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اس سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر اس کی مشیت ہماری آرزو اور خواہش کے برعکس ہے تو جس کی نیت صالح ہو اور جو طبعاً متقی ہو وہ اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور السلام علیکم کہہ کر چل دیے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔
حشام بن کلبی نے عوانہ بن حکم سے، انہوں نے لیثہ بن غالب ابن فرزدق سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ حج ادا کیا۔ جب میں سواری کو کھینچتا ہوا حرم میں داخل ہوا تو مکہ سے باہر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ 60 ہجری کے ایام حج تھے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈالیں تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ حج کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو گرفتار ہو جاتا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں عراقی ہوں۔ آپ نے لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ پھر اسی طرح سے بیان کیا جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ فرزد کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بعض اشیاء اور مناسک حج کے مسائل پوچھے۔ آپ نے مسائل بتائے تو میں نے دیکھا کہ برسام کی وجہ سے آپ کی زبان میں ثقل ہے۔ اس کے بعد میں روانہ ہو گیا۔ جب میں حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خیمہ نصب ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے حالات دریافت کیے تو میں نے کہا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر اسلحہ اثر نہیں کر سکتا اور نہ آپ کو یا آپ کے اصحاب کو زخمی کر سکتا ہے۔ اس پر فرزد پشیمان ہوا اور ابن عمرو کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب اسے بعض انبیاء علیہم السلام کے قتل ہو جانے کا خیال آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے رک گیا۔ پھر جب اس نے سنا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو ابن عمرو کو کوسنے لگا۔ ابن عمرو کے اس قول سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، یہ مراد تھی کہ جس اسلحہ سے آپ کا قتل ہونا مقدر نہیں وہ آپ کو گھائل نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں چند اور اقوال بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے فرزد سے مذاق کیا تھا۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں ٹھہرے بغیر ذات عرق پر جا رکے۔ عبداللہ بن جعفر کا امام کو خط۔ ابو مخف نے حارث بن کعب والبی سے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن جعفر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے صاحبزادوں اون اور محمد کے ساتھ ایک مراسلہ بھیجا جس میں لکھا کہ خدا کے لیے میرا یہ خط دیکھتے ہی واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے مجھے اس میں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آپ اگر ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور مومنوں کا سہارا ہیں۔ سفر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں، والسلام۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر مکہ عمر بن سعید کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیج دیں جس میں امان اور احسان و مروت اور صلہ رحمی کی ضمانت ہو اور واپس آنے کی اپیل ہو، شاید کہ وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمر بن سعید نے کہا جو کچھ آپ لکھنا چاہیں میری طرف سے لکھ لائیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر ابن جعفر نے جو کچھ لکھنا چاہا عمر بن سعید کی طرف سے لکھ دیا اور اس نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی، اور آپ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ یہ دونوں خط لے کر روانہ ہو گئے حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملے اور ان کو یہ خط پڑھ کر سنایا۔ آپ نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جس پر عمل پیرا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے تو فرمایا یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں گا تاکہ میں اپنے رب عز و جل سے جا ملوں گا۔